من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ جو ہمارے اسم کا دوسرا ٹاپک ہے، اسم کے انڈر دوسرا ٹاپک ہے. جب سے ہم نے جو اسم بگن کیا تھا مسلم ان ٹیبل میں سے، تو اب تک ہم صرف سٹیٹس کرتے ہوئے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، آج جو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے نا، سٹیٹس کے بعد نمبر پر آ گئے ہم. ٹھیک ہے، SNGT ہم نے کرنا ہے نا، سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو آج ہم نمبر انشاءاللہ کریں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر آف این اسم، اسم کا عدد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ڈیل کریں گے. دیکھیں یہ آپ کا یہ چارٹ ہم نے ہر سلائیڈ میں اس لیے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو یہ چارٹ بالکل اچھی طرح سے بائی ہارٹ ہو جائے کہ آپ نے اسم کو اسم کے انڈر کون سے ٹاپکس آتے ہیں اور پھر ہم نے کس ترتیب سے سارا کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو دیکھیں کلمہ ہر وہ ورڈ جو کہ یوزفل بامانی ہو، میننگ فل ہو تو وہ کلمہ ہے. پھر اس کے بعد کلمہ کے 3 اقسام ہیں، 3 پارٹس آف سپیچ ہے: اسم، فعل، حرف. اسم، ناؤن، فعل، ورب، حرف، پارٹیکلز. پھر اسم کے انڈر ہم نے 4 ٹاپکس پڑھنے ہیں: اعراب، عدد، جنس اور قسم. تو اس کو وسعت بھی کہتے ہیں، ٹائپ کو. اچھا، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اب اس کو ہم شارٹ فارم میں کہہ دیتے ہیں SNGT. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں لاسٹ لیکچر سے ہم صرف اعراب پڑھتے آ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ نمبر سٹارٹ کریں گے. لیکن اعراب میں کیا کیا پڑھ لیا ہم نے، دیکھیں 4 ٹاپکس پڑھے ہم نے اعراب میں. پہلے تو اس کے فارمز دیکھے، رفع، نصب، جر. 3 فارمز ہیں. ان کا کام رول بھی دیکھ لیا تھا ہم نے. رفع فاعل ہوتے ہیں، نصب جو ہوتے ہیں ڈیٹیل ہوتے ہیں، اور جر جو ہوتا ہے ملکیت ہے، پوزیشن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حرف اور مطلب ملکیت بتاتے ہیں نا، کا، کی، کے، را، ری، رے، ایسے کر کے. اچھا، پھر یہاں پر ہم نے دیکھا تھا اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتا ہے. تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے، اینڈنگ ساؤنڈ سے یا اینڈنگ کمبینیشن سے، یعنی کہ اینڈنگ ساؤنڈ یعنی حرکات سے، اور اینڈنگ کومبوز یعنی کہ حروف سے، ہے نا. پھر یہاں پر اس کا وزن دیکھا تھا، ہیوی اور لائٹ. ہیوی یعنی کہ اس کے اندر نون اگر موجود ہوگا تو ہیوی ہو جائے گا، نون اگر ریموو کر دیا جائے گا تو لائٹ ہو جائے گا. پھر ہم نے 3 باتیں دیکھی تھی یہاں پر. 3 قسمیں دیکھی تھی فلیکسیبلٹی کی، یعنی لچک کی. اسم کی لچک 3 قسموں سے الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فلی فلیکسیبل یعنی مورب منصرف، پھر مورب غیر منصرف، پارشلی فلیکسیبل، اور نان فلیکسیبل یعنی کہ مبنی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے 3 ہمارے پاس قسمیں تھی اس کی فلیکسیبلٹی کی، کہ ورڈ کتنا فلیکسیبل ہے، ایک لفظ جو ہے وہ اپنی کتنی شکلیں تبدیل کر سکتا ہے. اگر وہ فلی فلیکسیبل ہے تو وہ 3 شکلیں تبدیل کرے گا. اگر وہ پارشلی فلیکسیبل ہے تو صرف 2 شکلوں میں آئے گا. اور اگر وہ مبنی ہے، نان فلیکسیبل ہے، تو وہ ایک ہی شکل میں رہے گا، چاہے وہ کسی بھی اعرابی حالت میں ہو، چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، وہ ایک ہی جیسا دکھائی دے گا سب جگہ. ٹھیک ہے، یہ 85% تھے، یہ 13%، 2%. تو سب سے میجر حصہ جو ہے ان کا تھا، اس کا یہ والا فلی فلیکسیبل کا. اب اس کے اندر تنوین اور اینڈنگ کمبینیشن پائے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی وہ ٹیبل ہے نا، مسلمون اور مسلمتن ٹیبل، یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے دیکھا پارشلی فلیکسیبل. یہ جو ہوتے تنوین اور کسرانی ایکسیپٹ کرتے تو بچتی ہیں اس کے پاس صرف 2 سائن بچتی ہیں، دمہ بچتا ہے اور فتحہ بچتا ہے، یعنی پیش دمہ اور فتحہ یعنی کہ زبر بچتا ہے. تو رفع میں وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے یعنی دمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصب اور جر سیم ہوتا ہے یعنی کہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کسرہ لگتا ہی نہیں ہے تو ہم حالت جر میں بھی کیا کریں گے، زیر نہیں لگائیں گے، زبر لگائیں گے. پھر ہم نے دیکھا مبنی جو رہیں گے وہ کیسے ہوں گے، تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے دکھائی دیں گے. اور ان کی میجرلی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو سنا جاتا ہے ان ورڈز کو، تو سننے میں ان کی ساؤنڈ آ کی آتی ہے، اینڈ میں الف کی ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو جن ورڈز کے آخر میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے، لیکن ہر ورڈ کے اس میں نہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایکسیپشن بھی ہے. تو جب بھی ہم آپ کو رول بتایا کریں نا، تو آپ اس کے لیے ذہن میں ایک ایکسیپشن کا دریچہ ضرور کھول لیں.
کیونکہ ہر رول کا ایکسیپشن ہوتا ہے اور ہر ایکسیپشن رول کو پروف کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں کہ ہر جو بھی رول ہوگا, جو بھی قاعدہ ہوگا, اس کا ایکسیپشن ہوگا. ہم پڑھیں گے یہاں پر رول, کیونکہ ایکسیپشن بہت کمی سے ہوتے ہیں. رول جو ہوتا ہے, میجر جو ہوتا ہے, قاعدہ جو ہوتا ہے, وہ سب پر, آلموسٹ سب چیزوں پر اپلائی ہو جاتا ہے. 98% چیزوں پر قاعدہ اپلائی ہوتا ہے, رول اپلائی ہوتا ہے. باقی 2% چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو رول کو فالو نہیں کرتی اور وہ ایکسیپشن میں یعنی کہ استثناء میں چلی جاتی ہیں. تو ہم مین جو ہوتا ہے رول اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ. اب ہم جو بگن کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے ہمارا نمبر آف این اسم. تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ جب بھی آپ اسم سنیں تو آپ کے فوراً ذہن میں 4 چیزیں آ جانی چاہیے. اسم ہے, 4 چیزیں ہوں گی. اگر اس کے پاس چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے, دیٹ مینس اٹ از ناٹ این اسم. اسم کے پاس یہ چاروں چیزیں ضروری ہونی ہیں. ایک تو وہ اس کا اسٹیٹس ہوگا, رفع نصب جر, اس کا نمبر ہوگا, واحد مثنیٰ جمع جو بھی ہے وہ ہے نا, نمبر, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر ہوگا یعنی واحد مذکر ہے یا مؤنث ہے, میسکولین ہے, فیمینن ہے, اور اس کا جو قسم ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے یعنی ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے, وہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اسم کے اندر, وہ کیا ہے, نمبر. نمبر یعنی کہ اس کا عدد کتنا ہے, 1 ہے, 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. عربی زبان ایک واحد زبان ہے جس کے اندر ان لائک اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹلی سنگولر سے آپ پلورل بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 2 and 2+ کو ہم پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کو کہتے ہیں واحد اور دو سے زیادہ کو کہتے ہیں جمع. لیکن عربی زبان میں آپ 2 کو جمع نہیں کہتے, 2 کو آپ نے کہنا ہوتا ہے مثنیٰ یا تثنیہ. کوئی تثنیہ بھی کہتے ہیں, تو تثنیہ یا مثنیٰ کہہ لیں, اور انگلش میں ہم ڈوئل کہہ لیتے ہیں. تو آپ 2 کو کبھی بھی جمع نہیں کہہ سکتے عربی میں. 2 بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے, اور پلورل جو ہوتا ہے یعنی جمع جو ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ, باقی دنیا کی تمام لینگویج میں 2 یا 2 سے زیادہ جمع ہوتا ہے, پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف واحد عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پر یہ اس کا ایک چارٹ بنا دیا گیا ہے. عدد یعنی نمبر, اس کے 3 قسمیں ہیں, سنگولر واحد, ڈوئل یعنی کہ مثنیٰ, پلورل یعنی کہ جمع. اب ہم نے الحمدللہ یہ دونوں چیزیں تو ہم نے آلموسٹ کور کر لی ہیں, پھر بھی ہم ایک مرتبہ اور بتائیں گے, سنگولر اور ڈوئل ہے نا. یہ مثنیٰ بھی مکمل ہو چکا ہے, واحد بھی ہو چکا ہے. پلورل یعنی جمع. اب جمع کی آپ نے ایک قسم تو الحمدللہ پوری مکمل طور پر پڑھ لی ہے, لیکن اس کا یہاں پر ریفرنس آیا ہے, ایک قسم رہ جاتی ہے, وہ ہے بروکن پلورل, جمع مکسر. ایک ہے جمع سالم, ٹھیک ہے, یعنی ان بروکن پلورل. ان بروکن پلورل اینڈ بروکن پلورل میں کیا فرق ہے وہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم آتے واحد کی طرف. دیکھیں سنگولر ود اینڈ, ہم نے ہم کے اینڈنگ ساؤنڈ آپ کو جب دیگی تو آپ اسے سنگولر کہیں گے, لیکن پہلے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا آپ کمبوز مل گا اکارڈنگلی. لیکن اگر ان 6 کمبینیشن میں سے آنی اینی چاہتے دمہ فتحہ کسرہ, اب ایک دمہ بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, دمتین فتحتین کسرتین بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر واحد اسم کی پہچان کیا ہے, اس کے اینڈ میں ساؤنڈ ہوگی یعنی حرکت ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا حرکت دیکھیں سنگل بھی ہو سکتی ہے اور ڈبل بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر تینوں اس کی پہچان بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے کہ مسلمن, 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 ایک مسلم مرد, ایک مسلم مرد, ایک مسلم مرد, تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اپنے شیپ کو چینج کر رہا ہے حالتوں کے مطابق, لیکن ان کا میننگ چینج نہیں ہوا, یہی اعراب ہوتا ہے نا.
स्टेटस में क्या होता है, शेप चेंज होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। तो मुस्लिमुन भी हो सकता है, मुस्लिमन भी हो सकता है, मुस्लिमिन भी हो सकता है। अच्छा, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी भी हो सकता है। अगर आपको एक 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 जबर जेर पेश करना है तो उससे पहले क्या करें, जल्दी से अल लगा दें, क्योंकि अल क्या करता है, तनवीन को हटा देता है, और तनवीन क्या करती है, अल को हटा, ये झगड़ते रहते हैं। तो इसीलिए या अल लगा दें किसी भी इसम पर और सिंगल कर दें सारी हरकत को, या फिर तनवीन लगा दें, डबल हरकत लगा दें तो अल ना लगाएं। ये सिंगुलर की पहचान होती है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। ये वाहिद का अल्हम्दुलिल्लाह सभी को क्लियर हो जाता है, इसमें कोई मतलब सिर्फ एक बात याद रखने वाली है कि एंडिंग साउंड से उसकी पहचान होती है, नहीं जबर जेर पे से उसकी पहचान होती है। अच्छा, अब हम आते हैं मुसन्ना। मुसन्ना था आपका डुअल, जो कि आपने बहुत बार पढ़ लिया और आपको अच्छी तरह याद भी हो गया ये। और इसमें एक एक तो सबसे बेहतर और अच्छी बात यह है कि डुअल में हमें कोई फर्क नहीं करना पड़ता, ना मुजक्कर में ना मुअन्नस में। चाहे मुजक्कर हो मैस्कुलिन हो, चाहे मोनस हो फेमिनिन हो, दोनों का एक ही तरह तरीका है कि आप उसके एंड में आनी, ऐनी, ऐनी लगा दें। रफा में आनी, नस्ब में ऐनी, और जरा आपका मुसन्ना बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं एडिशन ऑफ आनी और ऐनी, ठीक है, both masculine and feminine have the same formula, दोनों का सेम फॉर्मूला है, आनी आईनी लगा दें। तो ये आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है और आप बहुत अच्छी तरह इसको पहचान भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, शाकिरुन शाकिरानी शाकिरैनी, काफिरुन काफिरानी काफिरैनी, मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, इस तरीके से आप उसकी तीनों शक्लें बना सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया। अब जो असल डिस्कशन वाला है वो है जमा, और ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, और लेकिन बहुत अहम है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। देखिए जमा जो है ना, उसकी एक किस्म तो आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी तरह से आज सभी लोगों ने टेबल का वो भी सुनाया था, ऑडियोज भी भेजा था, तो सबने अच्छी तरह से सुना दिया था। जमा जो है, जमा उसकी दो किस्में हैं, प्लूरल की दो टाइप्स हैं, जमा सालिम, सालिम मुकसर। कसर कहते हैं ना टूटने फूटने को, अरबी में काफ सीन रा, कसर का मतलब होता है टू ब्रेक, टूटना। ठीक है, तकसीर लफ्ज सुना होगा आपने, तो इसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग, है ना। तो अब देखिए जमा सालिम जो कि आप पढ़ चुके हैं, और ये जमा मुकस्सर आज हम पढ़ेंगे। जमा सालिम यानी कि अनब्रोकन प्लूरल। अनब्रोकन को अनब्रोकन क्यों कहा जा रहा है, इसको सालिम क्यों कहा जा रहा है, सीन लाम मीम, सिल्म का मतलब होता है सलामत रहना। अब क्या चीज सलामत रहती है इसमें, वो जो आपका वाहिद लफ्ज है मुजक्कर या मोनस का, वो पूरा का पूरा सही सलामत आपको जमा में मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये होता है कि आप उसके आगे ऊना ईना या आतुन आतिन का एडिशन करते हैं। किसी भी किस्म की रद्दो बदल आप वाहिद में नहीं करते, वाहिद को वैसे का वैसे उठाया और आपने क्या किया, उसके एंड में ऊना ईना या आतुन आतिन लगा दिया, तो आपका क्या बन जाता था, प्लूरल बन जाता था। जैसे अगर हम मुस्लिम वर्ड लें, तो मुस्लिम के आगे आपने ऊना लगा दिया, ईना लगा दिया, मुस्लिम आपका वैसा का वैसे ही रहा, मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ये क्या हो गया, जमा सालिम। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। हाँ जी, यहाँ पर बयान किया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ कैटेगराइज किया है कि जमा सालिम जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। उसको कैसे पहचाना जाएगा, ऊना और ईना से मुजक्कर को, और मतलब मुअन्नस को पहचाना जाता है आतुन आतिन से, या आतुन आतिन कह दो ही कह लें एक मर्तबा, तो वो आपकी पहचान है, या कि ये एंडिंग कॉम्बो पाए जाते हैं दो में। ठीक है, ये आप जमा सालिम हो गई। जो होते हैं दो टाइप के, एक होता है ह्यूमन,
ایک ہوتا ہے نان ہیومن. یعنی کہ اگر اثر کہتے ہیں, اب وہ کیسے ٹوٹتی ہے ہم ابھی آپ کو آگے بتانے لگے, ٹھیک ہے. اس کے جو ہے دو ٹائپ ہے, ہیومن بینگ کے لیے الگ جمع ہوتی ہے جمع مکسر, اور نان ہیومن کے لیے الگ ہوتی ہے. یعنی ذوی العقول, عقل والوں کے لیے, ہیومن والوں کے لیے الگ الگ اس کے لیے رول ہوتا ہے, اور غیر ذوی العقول یعنی کہ جو نان ہیومن بینگ ہے ان کے لیے الگ جمع مکسر ہوتی ہے. یعنی رول الگ ہوتا ہے نا, مکسر جمع مکسر تو وہی ہوتی ہے لیکن رول الگ ہوتا ہے. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کی طرف. دیکھیں جو آپ کا, ٹھیک ہے, دیکھیں جو انبروکن پلورل یعنی کہ جو جمع سالم ہے, سلامت رہنے والا. تو اس کے پوائنٹس کیا کیا ہیں دیکھیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ جب ہم جمع بنا رہے ہیں واحد سے, تو اس کے واحد میں کسی بھی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کریں گے, واحد کو پورا کا پورا اٹھا کر لکھ دیں گے, اور اس کے آخر کی بس جو سائن اور حرکت ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل مسلمون, تو یہ من کے اوپر جو دو پیش لگے ہوئے یعنی تنوین لگی ہوئی ہے, بس وہ آپ نے ریموو کرنا ہے اور اونا اینا لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. مسلمتن, تو اس کے اینڈ میں سے آپ نے کیا تنوین ہٹا دینی ہے, مسلماتن مسلماتن کر دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ گولتا ہٹا کے الفتا لگا دیتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں ہم, جمع کو جب بنا رہے ہیں تو واحد کو بالکل ٹچ کیے بغیر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا واحد جو ہے پورا کا پورا آپ کو جمع میں دکھائی دیتا ہے, اور آپ کو پہچاننے میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے اونا اینا آتن آتن کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اکثر صفات جمع سالم ہوتی ہیں. ذات کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا نام ہونا, کسی چیز کا مطلب ایک فزیکل فارم, جس کو مطلب ذات کسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ سوچے کیریکٹرسٹک, جس کی آپ شیپ نہیں بنا سکتے. اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں, اگر ہم کہیں نا کافر, کافر نہیں کچھ اور, پاک, پاک, اگر ہم کہتے ہیں نا پاک, دا گلوریفائڈ, جو پاک ہوتی ہے نا, تو اس کی کیا فزیکل فارم بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے. اگر ہم کہتے ہیں قلم, پین, تو آپ کو ایک شیپ آتا ہے نا دماغ میں, تو وہ شیپ جب آ جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے ذات, اور جو جب شیپ نہیں آتا ہے نا وہ ہوتی ہے صفات, کیریکٹرسٹکس, کسی کی کوالٹیز, وہ صفات ہوتی ہیں. تو جو صفات ہوتی ہے نا اس کی اکثر طور پر جمع سالم بنتی ہے. اگر جیسے دیکھ لیں مسلم, مسلم از ون آف دا صفات, مسلم کسی کا نام نہیں ہوتا ہے, مسلم جو ہے ایک صفت ہے, ایک کیریکٹرسٹک ہے. نام سب کا دیکھیں ہم سارے کے سارے مسلم ہیں, لیکن ہمیں سے کسی کا بھی نام مسلمہ نہیں ہے. ہے کسی کا نام مسلمہ یہاں پر؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک صفت ہے نا کہ وی آر مسلمہ, وی آل آر مسلمات, ہے نا. تو یہ صفت ہے. ذات کیا ہو گئی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکا, لڑکی, یا کتاب, یا قلم, تو یہ ذات ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اکثر صفات کی جو ہوتی ہے جمع سالم بنتی ہے. کوالٹیز جو ہوتی ہے نا, انٹیلیجنٹ, بلیور, ڈس بلیور, ایسوسیٹر, یہ سارے کے جمع سالم بنے گی. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, کر میں اس کی پہچان اونا اینا ہے. مؤنث میں اس کی پہچان ہے آتن آتن, اور اس کے ایگزامپلز ہے صالحون صالحینا, صالحاتن صالحاتن. صالح کیا ہوتا ہے, نیک, تو نیک کوئی مطلب کوئی ایک وہ نہیں ہے نا فزیکل فارم, اٹس اے کیریکٹرسٹک. تو صالح جو ہے اس کا اونا اینا لگا دیا ہے. صالح ورڈ آپ کو پورا کا پورا جو شروع میں تھا وہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, صالحن. اب آپ اس صاد, الف, لام, ہا کو بغیر تبدیل کیے آپ نے اونا اینا لگا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا ان بروکن پلورل, یہ آپ کا واحد جو ہے پورا کا پورا آپ کو یہاں پر شو ہو گیا ہے, یہ ان بروکن ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, ابھی ہم نیکسٹ اس میں کرتے ہیں تب آپ کو بتاتے ہیں. اسی طرح اگر فیمیل کو لیتے ہیں, صالحتن,
تو ہم کیا کرتے ہیں صرف گولتا ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اینڈ میں ہم کیا لگا دیتے ہیں الف اور تا پورا لگا دیتے ہیں. تو شروع کا کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر, شروع میں انیشل تبدیلی کیے بغیر آپ اس کو کیا کرتے ہیں ایڈیشن کرتے ہیں. تو یہ ہم آتے ہیں بروکن پلورل کی طرف. بروکن پلورل یعنی کہ جو ایسا پلورل جو بناتے وقت اپنے واحد کا کوئی خیال نہیں کرتا, اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں بروکن پلورل. یعنی جمع مکسر اردو میں یاد رہتا ہے, اردو میں یاد رکھ لے, نہیں یاد رہتا ہے تو اس طریقے سے بروکن پلورل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا ہے, سب سے پہلی بات کہ جمع جب یہ while making plural of singular, یعنی جب آپ سنگولر سے پلورل بنا رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا, اپنے سنگولر کو توڑ پھوڑ دے گا. کیسے؟ ایگزامپل لیتے ہیں. کتاب, کتاب ایک سنگولر ورڈ ہے, کتابن, کتابن, کتابن ایک سنگولر ورڈ ہے. لیکن جب آپ اس سے پلورل بنانے لگتے ہیں, جمع بنانے لگتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں, کتابونا, کتابینا. نہیں, آپ نہیں کہتے کتابونا کتابینا, اس میں اونا اینا لگتا ہی نہیں ہے. تو جہاں پر بھی اونا اینا نہ لگے, اور یہ تھا آپ کا ورڈ کتاب. ہاں جی بالکل, ویری گڈ, نائس ایگزامپل, سوری. ہاں جی یہ دیکھیں, یہ ہے کتاب ورڈ. اب آپ جب اس کا پلورل بنا رہے ہیں اونا اینا لگائے بغیر, تو کیا بنتا ہے, دیکھیں یہ کتب, کتب بن جاتا ہے, کتب بن جاتا ہے. کیا ہوا, آپ کا سنگولر کتاب تھا نا, الف بھی تھا, ورڈ جو تھا نا کتاب ورڈ, یہ ٹوٹ چکا ہے, بریک ہو چکا ہے, تو اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, بروکن پلورل. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سنگولر سلامت نہ رہے تو ہم اسے بروکن پلورل کہتے ہیں. ایسے ہی رسول ہے, رسول, ر سین واو لام, رسول. لیکن جب آپ اس کا پلورل بناتے ہیں تو دیکھیں تل کر رسولو, رسول, ر سین لام, واو وہاں سے ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ نیسسری کہ کوئی نہ کوئی ورڈ ڈراپ ہوگا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت بڑھ بھی جاتا ہے. قلم, قلم 3 لفظ ہے اور اس سے کیا بن گیا, اقلام, الف لگ گیا دو جگہ پر. تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, اپنے واحد کو توڑ پھوڑ کر الگ فارم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, تو اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں, جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دے ڈونٹ ہیو اینی فارمولا فار میکنگ. اب ان کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ اونا اینا لگا دیں, آتن آتن لگا دیں, اتنے تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں یہ, ان کو یاد کرنا, چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آپ یوز میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ بروکن پلورل ہم آپ کو دے بھی دیں گے انشاءاللہ, وہ آپ لرن کر لیجئے گا, تو پھر انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی, مسئلہ نہیں ہوگا. پھر جمع مکسر مزید 2 قسم کے ہیں, ہیومن اینڈ نان ہیومن. یعنی ہیومن یعنی کہ جو ہوتے ہیں عقل والے ہوتے ہیں, انسان, جن اور فرشتے. ٹھیک ہے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دیا ہے, ذوی العقول, وہ ہے 3 قسم کی مخلوق, انسان, جن اور فرشتے. اگر ان کے ریلیٹڈ اگر کوئی جمع آتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے, جمع مکسر ہیومن بروکن پلورل ہوتی ہے, یعنی کہ ذوی العقول کی جمع مکسر. اور اگر وہ ان کے علاوہ کسی مخلوق کی ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے, غیر ذوی العقول کی جمع مکسر, یا پھر نان بروکن پلورل. یہ ٹائپ ہم نے دیکھا ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں. This includes jinn kind, man, human broken plural. دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں, it is optional the to treat them as original or
سنگولر فیمنن. دیکھیے ایک کیریکٹرسٹک جو آپ کو یاد رکھنی ہے، جو کہ ایک تھوڑی مختلف چیز، جو کہ مطلب الگ سا رول ہے، یہ رول ہے، ٹھیک ہے. قاعدہ یہ ہے، عربوں نے یہ ان کی زبان ہے نا، ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم کو ان کی مان کی اپنی یہاں پر نہیں چلا سکتے، تو ہم نے ان کی مان لی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پلورل ہے نا، یعنی کہ جتنے بھی غیر ذوی العقول ہے، ان کی جب آپ جمع بنائیں گے تو آپ ان کو کیا کریں گے، ان کو کہیں گے شی ہیں. شی کا مطلب سنگولر ہے اور فیمنن ہے، یعنی واحد مونس ہے وہ. حالانکہ دیکھیں پہلے کیا